دوستو آج ہم آپ کو قرآن مقدس میں سے ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سننے کے بعد آپ کی زندگی جینے کا طریقہ پوری طرح سے بدل جائے گا، اور یہ ویڈیو اگر میاں بیوی نے اینڈ تک دیکھ لیا تو ان کے بیچ کے جھگڑے اور آپسی رنجشیں دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بیوی مال و دولت کو زیادہ اہمیت دیتی ہے، اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے دولت نہ ملنے پر، تو یہ پورا واقعہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ دوستو تمام انبیاء کرام میں اللہ نے سب سے زیادہ مال حضرت ایوب علیہ السلام کو دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، لیکن ان کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت دیا تھا۔ اتنے جانور تھے آپ کے پاس کہ اس زمانے میں جو بھی پالتو جانور ہوتا ان سب کی بھاری تعداد آپ کے پاس تھی۔ بہت سارے باغیچے تھے، ہر طرح کے ہر قسم کے پھلوں کے الگ الگ باغیچے تھے اور بہت سارے تھے۔ اور دوستو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت ہی ہونہار اولادیں بھی عطا کی تھی۔ بعض روایت میں آپ کے 16 اولاد ہے، بعض میں 30 ہے، اور ایک ہی آپ کی بیوی کا ذکر ملتا ہے جن کا نام حضرت بی بی رحمت۔ آپ کی امت میں تقریباً 3 لاکھ لوگ تھے۔ 3 لاکھ لوگوں میں آپ ایک ہی رسول بنا کر بھیجے گئے۔ ان کی الگ سے شریعت تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، لیکن دوستو 3 لاکھ لوگوں میں صرف 100 لوگ ہی آپ پر ایمان لے آئے تھے، اور باقی آپ کے جو غلام تھے اور غلاموں کی بیویاں تھی اور آپ کے گھر والے، یہ کل ملا کر تقریباً 1000 یا 1200 کی تعداد میں تھے۔ یہ لوگ الگ سے ایمان لائے تھے۔ اس کے باوجود یہ انبیاء کرام کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوتے تھے۔ 80 سال کی عمر جب ہوئی، سیدنا ایوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ بے انتہا خیرات کرتے تھے، اور آپ کے اخلاق میں لکھا ہے تفسیروں میں، اتنا مال ہونے کے باوجود، یعنی جہاں تک نظریں ڈالے ان کی جائیداد نظر آتی تھی، باغیچے ہی باغیچے نظر آتے تھے، اور سالانہ جو آمدنی ہوتی تھی اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اتنا مال اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس مال کو اتنا تقسیم کرتے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ وہ عام غربا اور مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر یا گھمنڈ یا غرور نام کی چیز نہیں تھی، تو مساکین اور غربا آپ کے ارد گرد ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں نوازتے تھے، انہیں خوب دیتے تھے، تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ندا فرمایا تمام ملائکہ کو کہ اے ملائکہ، آج سے ہر آسمانوں کے فرشتوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتارے، اللہ کے نبی پر خوب رحمتیں اتارے۔ ابلیس لعین شیطان مردود ابھی اس کا داخلہ آسمانوں پر بند نہیں ہوا تھا، آسمانوں پر یہ جاتا تھا اور فرشتوں کی باتیں سن سن کر آتا بھی تھا۔ یہ ابلیس گیا اور فرشتوں کو دیکھا کہ یہ کچھ الگ ایکٹیویٹیز ہے، یہاں پر کچھ ہلچل ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا آج سے رب تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ ایوب علیہ السلام پر رحمتیں اتاری جائے۔ تو وہ ابلیس جل بنج گیا اور کہا کہ ایوب کے اوپر رحمتیں اتاری جا رہی ہے، کیوں؟ کہا وہ بہت خیرات کرتا ہے، تسبیح اور تحلیل اور شکر بہت کرتا ہے۔ تو اس ابلیس نے کیا کہا؟ اے فرشتوں، یہ تو جس کے پاس اتنا سب ہے وہ نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ جیسے ہوتا ہے عام طور پر بھی بہت سارے لوگوں کو یہ دقت ہوتی ہے کہ ہاں بہت سارا مال ہے اس کے پاس، اس لیے یہ اتنی عبادت کرتا ہے، اس لیے اتنا صدقات اور خیرات کرتا ہے، اگر اس سے لے لیا جائے تب یہ کیسے کرے گا؟ پھر دیکھو یہ کتنی شکایت کرے گا اپنی رب کی بارگاہ میں۔ تو شیطان نے بھی یہی کہا کہ اگر مال چلے جائے ایوب کا، صحت چھین لی جائے، اولادیں چلی جائے، پھر دیکھو یہ رب کی بارگاہ میں کتنی شکایتیں کرتا ہے۔ سب ملی ہے نعمتیں، اس لیے وہ اتنی عبادتیں کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے متعلق یہ فرمایا، ابلیس لعین، تجھے آدم کے پیدا کرتے وقت ہی مہلتیں دی گئی تھی، طاقت بھی دی گئی تھی۔ اس نے مہلت مانگی تھی نا کہ قیامت تک مجھے مہلت دے، ٹائم دے، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ٹائم دیا ہے۔ آج پھر ابلیس لعین کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابلیس، جا، میں تجھ کو ایوب کے مال، ایوب کے باغیچے، ایوب کے تمام جانوروں پر تسلط دیتا ہوں، اختیار دیتا ہوں، تو جو چاہے اسے کر لے، میرے بندے کو دیکھا جائے گا۔ ایوب علیہ السلام کو، ابلیس لعین کو یہ اختیار دینا آزمائش کے طور پر تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ابلیس جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر اسے دیا۔ تفسیر میں ہے شیطان خوشی خوشی بھاگا دوڑا آیا نیچے اور تمام جنات کو جمع کیا جو کافر جنات تھے اور بڑی بڑی طاقتوں والے، ان کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو مجھے اختیار ملا ہے، ایوب کے مال اور اس کی جائیداد وغیرہ کے ساتھ میں کچھ بھی تسلط کر سکتا ہوں، تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا؟ میں نے یہ چیلنج کیا ہے فرشتوں سے کہ ایوب کو میں گمراہ کر کے دکھاؤں گا، ناشکرا بنا کر کے دکھاؤں گا۔ تو ایک شیطان جن، اس نے کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے
کہ میں پھونک ماروں تو آگ کے گولے نکلیں گے، تم کہو تو ایوب کے جو جانور ہیں ان میں جا کر کے میں پھونک ماروں۔ ابلیس لعین نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7,000 اونٹ تھے اور اس سے زیادہ تعداد میں گائے، اتنی ہی تعداد کی بکریاں۔ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر معیشی آپ کے پاس تھے۔ وہ آیا، جن نے پھونک ماری، آگ کے گولے نکلے، ایک ساتھ سارے اونٹ جل گئے، اور جو رکھوالے تھے، نگہبان تھے، وہ سب بھی جل گئے۔ اور ابلیس لعین ایک چرواہے کے بھیس میں دوڑتا ہوا، روتا ہوا ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا ایوب علیہ السلام سے کہ دیکھے آپ کا جو ریوڑ تھا اونٹوں کا سب جل گیا ہے، ایک ایسی آگ آئی کہ سب کو جلا دی، اور الٹی سیدھی باتیں رب کی شان میں کہنے لگا کہ وہ خدا ہی کیسا ہے جس نے ہمارے اوپر آگ بھیج دیا، کیا وہ آپ کی عبادت کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایسے لوگوں کو بھی دیکھو خدا کیسا کرتا ہے۔ چڑھانے لگا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت نماز میں مصروف تھے۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی چلا کر اس سے کہا کہ اے بدبخت خاموش ہو جا۔ وہ چرواہا بن کر آیا تھا، اس نے کہا میں اکیلا بچا ہوں، باقی سب جل کر راکھ ہو گئے، میں جان بچا کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے چلا کر کے اسے کہا بدبخت خاموش ہو جا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اچھا ہی ہوا کچھ مال کم ہو گیا، اب میں زیادہ وقت عبادت میں دے سکوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے مولا وہ مال بہت زیادہ تھا، اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی وقت جاتا تھا، کم کر دیا تو نے، اب ادھر میں وقت زیادہ دے سکوں گا۔ شیطان ابلیس خاموش واپس منہ بنا کر چلا گیا وہاں سے، اور جا کر جنات سے کہنے لگا کہ میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوا اور مجھے کوئی دوسرا راستہ بتاؤ۔ پھر ایک جن نے کہا کہ میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں آندھیاں لاؤں ایسی کہ پورے کے پورے چھت اکھڑ جائے۔ تو اس کو ابلیس لعین لے کر کے آیا اور ایک ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کے جو باغیچے تھے اس میں اس نے آندھیاں چلائی، پورے درخت زمین سے اکھڑ آئے، جتنے پھلوں کے تھے سب کے سب برباد ہو گئے، پورے کے پورے باغیچے تہس نہس ہو گئے۔ پھر اس بار وہ روتا ہوا آیا اور ایک مزدور کی شکل میں آیا، کہا کہ اے ایوب دیکھے کہ میں آپ کی مزدوری میں برسوں سے ہوں، سب لوگ مر گئے، آندھی ایسی آئی، آپ بتائیں آندھیاں کون چلاتا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے کہا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کہا وہی خدا جو ہمارے باغیچوں کو تباہ کرتا ہے، وہی خدا کی ہم عبادت کریں کہ اتنے سالوں کے ہمارے پھلوں کو اس نے برباد کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کہنے لگا یہ تمام چیزیں، تب بھی حضرت ایوب علیہ السلام عبادت کی مسلح پہ تھے۔ پھر سختی سے چلا کر کہنے لگے بد زبانی مت کر اللہ کی بارگاہ میں، وہ خدا ایک قدیر و جبار ہے، میرا اپنا کوئی باغیچہ نہیں تھا، سب مولا کا دیا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں بنایا۔ اور اس وقت بھی آپ نے شکر بجا لایا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اس نے پھر کچھ جناتوں کی مدد سے حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام اولادوں کو اس نے ایسے ختم کیا کہ سب کے سب ایک ہی آندھی میں ختم ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پھر سے وہ روتے ہوئے آ کر اس بار پڑوسی بن کر آیا اور کہا کہ تمہارے سارے بیٹے ایک ساتھ چلے گئے۔ یہ جو آزمائشیں ہوئی ہے یہ تقریباً 7 سال تک ایسے ہی چلتا رہا، کبھی بکریاں، کبھی اونٹ، کبھی بھینس، کبھی بیل مرتے رہے، کبھی اولاد، اس طرح 7 سال تک کنٹینیو نقصانات ہوتے رہے، اور ہر بار حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ مولا میرا کچھ بھی نہیں ہے، اور اخیر میں ان کا گھر تک گر گیا۔ تب ابلیس لعین نے کہا کہ اے ایوب اب کیا بچا ہے، تمہارا خدا تم پر ایسا ظلم کر رہا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایوب علیہ السلام نے کہا اے نادان، تجھے معلوم نہیں میں میری ماں کے پیٹ سے تو بغیر لباس کے آیا تھا، اس نے مجھے لباس پہنایا، میں کیا لے کر کے آیا تھا؟ میں بغیر لباس کے اس دنیا میں آیا تھا، اس نے مجھے لباس پہنایا، اور آج اگر میرے گھر سے وہ چھت کو نکال لیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ جب چاہے مجھے چھت دے دے گا۔ کس کے پاس یہ صبر کا جگر ہے؟ کون ہے جو اس طرح سے باقی رہے گا؟ یہاں تک کہ دنیا کی تمام سفلی طاقتیں مل گئی، کیونکہ ابلیس لعین کو اللہ نے یہ اختیارات دیا تھا کہ جاؤ تم کو جس قدر ایوب کو بہکانے کی کوشش کرنا ہے کر لو۔ اخیر میں ایک جن جو سفلی تھا، اس کے متعلق تفسیر میں ہے شیطان ابلیس مردود نے اس کو استعمال کیا اور کہا کہ اب تو ساری چیزیں ہو گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ بات ہوئی، اللہ نے فرمایا اے ابلیس تو نے دیکھ لیا ایوب کے سارے جانور ہلاک ہو گئے، ایوب کے سارے باغیچے ختم ہو گئے، اولاد چلی گئی، ایک ایک اولاد کا جنازہ وہ خود اٹھاتے تھے، لے کر جاتے تھے، 16 یا تقریباً 30 بیٹے آپ کے تھے، ہر ایک کو وہ تنہا دفن کر کے آتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ابلیس سے کہا کہ اب اور کیا بچا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو اس کے پاس صحت باقی ہے، اس کے پاس صحت باقی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو چھوڑ کر، زبان، آنکھ، عقل، دل اور آتے، یہ 5 چیزیں چھوڑ کر
ایوب کے جسم پر بھی تجھے اختیار دے دیا، جا جسم پر بھی، لیکن ان 5 چیزوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ انبیاء کی عقلیں کبھی بہکتی نہیں، وہ سونے کے وقت بھی بیداری کے عالم میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر جب تسلط ملا تو اب کی بار وہ آیا کچھ شریک قسم کے سفلی جنات کو لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کی ناک میں پھونک مارا۔ یہ روایت میں موجود ہے، ناک میں جیسے ہی اس نے پھونک مارا تو جیسے آپ کے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام گشت کھا کر کے گر گئے اور پھر اٹھے تو پورا جسم اندر سے جلنے لگا اور ایسی شدت کی بخار کہ پورے جسم میں ہر جگہ سے چبھنے کے احساسات لگنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی بنت رحمت سے کہہ دیا، وہ ایک وفاشیار خاتون ایسی تھی جو ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ ساتھ تھی۔ بیوی ایسی ہونی چاہیے۔ یہاں پر عورتیں حضرت سیدنا بی بی رحمت کی مثال کو پڑھے سمجھے اور اپنی زندگیوں کو اس طرح آگے بڑھائے۔ یہی نہیں کہ شوہر کے اچھے دنوں میں اس کے ساتھ رہے، جہاں بیمار ہو یا جہاں اس کا برا وقت آیا اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ حضرت بی بی رحمت ساتھ رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اے رحمت، اب میرے جسم کے ساتھ آزمائش ہونے والی ہے، ذرا تو میرا خیال رکھنا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب آزمائش کا دور ہے۔ اب اس کے بعد 4 سال گزر گئے، یہ تمام اولاد کی یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اب اندازہ کیجئے 18 سال تک آپ کو بیماری دی گئی۔ 18 سال معمولی ہوتے ہیں؟ کیسے کہ پورے جسم میں آپ کے ناخون جھڑ گئے تھے، جسم میں سے ناخون جھڑ گئے تھے، بال نکل چکے تھے۔ آپ کسی اور چیز کو لے کر کے، لکڑی کو لے کر کے بدن کو کھجلاتے تھے تو چمڑی نکل جاتی تھی، پورا جسم پک گیا تھا، اور ایسے کہ بستر پر سوتے اور بستر سے جب اٹھایا جاتا تو آپ کی چمڑی بستر پر لگی رہتی، گلا دیا گیا جسم کو، انگار کی طرح شیطان نے پھونک مارا تھا۔ ایک بات یاد رکھے، جو کچھ بھی ضرر ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے آزمائش کے لیے ہوا ہے، شیطان کی طاقت سے نہیں۔ شیطان کو اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے کہ وہ دیکھ لے، اپنی پوری طاقت استعمال کر لے اور میرے نبی کو بہکا کر کے دکھائے۔ ابلیس لعین کو طاقت صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہ نبی کے قدموں کو ڈگمگا کر کے دکھا سکے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بستر پر رہے اور ایسے کہ آپ کے جسم کے گوشت کا حصہ کٹ کٹ کر کے گرنے لگا، آپ اٹھنے پھرنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے، بستر پر لیٹے رہے، حتیٰ کہ آبادی والوں نے آپ کے گھر کو باہر کر دیا۔ ابلیس لعین نے آ کر کے سب کو ایسی باتیں پھیلائی کہ یہ بیمار آدمی ہے، اس کی بیماری تم سب کو لگ جائے گی، تو لوگ دور ہو گئے، جتنے تھے سب چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ایک وفاشیار خاتون حضرت بی بی رحمت اس بیماری کے عالم میں بھی ہمیشہ آپ کی جھوپڑی میں رہتی تھی، کہاں کروڑوں کی جائیداد میں رہتی تھی اور کہاں آج چھوٹی سی جھوپڑی میں رہ رہے ہیں، ایک چارپائی پر۔ آدمی گھٹ گھٹ کر کے مر جاتا اپنے پرانے دن یاد کر کے، نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، ذرا برابر بھی استقامت میں کچھ فرق نہیں آیا، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ عورتیں ہوتی بھی ہے اپنے شوہروں کے سکون کے لیے وہ بے انتہا دوڑ بھاگ کرتی ہیں کہ میرا شوہر صحیح ہو جائے۔ حضرت بی بی رحمت کا یہی کام تھا، روزانہ کچھ نہ کچھ علاج کا ذریعہ تلاش کرتی۔ ایک دن ابلیس لعین نے اب یہ سوچا کہ اس راستے سے اب جاؤں ایوب تک۔ ایوب علیہ السلام کسی بھی حالت میں ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، ان کی اولاد کی موت ان کو نہیں بدل پائی، ان کے جانوروں کی موت انہیں نہیں بدل پائی، ان کے باغیچے ہلاک ہو گئے، بدل نہیں پائے۔ اب بیوی کو دیکھتے ہی اس راستے سے شیطان کا آخری حربہ ہوتا ہے عورتوں کو استعمال کرنا، عورتوں کے ذریعے۔ دیکھا نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے آنا پڑا تھا، کیوں؟ بی بی حوا کو ہی اس نے پہلے اپنے دام میں لیا تھا۔ اسی طرح حضرت بی بی رحمت بازار میں گئی، ابلیس ایک حکیم بن کر، ایک طبیب بن کر دوائیاں بیچ رہا تھا، میرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ گئی دوڑتے ہوئے جا کر کے پوچھا کہ میرے شوہر کی ایک بیماری ہے، 18 سال سے وہ بستر پر ہے اور ان کا جسم کا گوشت ختم ہوا، اب صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں، اب تو حال یہ ہے کہ ان کی زبان کٹ گئی ہے۔ تو شیطان ابلیس لعین حکیم کی شکل میں جو کھڑا تھا کہ تیرے شوہر کا علاج تو میرے پاس بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، میں چٹکی میں پورا کر دوں گا۔ وہ خوشی سے بالکل پھولے نہ سمائی کہ کتنے سالوں کے بعد تو کوئی حکیم ملا ہے جو میرے شوہر کا علاج کرنے کو تیار ہے۔ تو حضرت بی بی رحمت نے کہا، آپ کی اجرت کیا ہوگی، معاوضہ کیا ہوگا؟ ابلیس لعین نے کہا، کوئی اجرت میں تم سے نہیں لوں گا، بس تیرے شوہر سے کہنا میرے نام پر ایک بکری ذبح کر دے اور صحیح ہونے کے بعد میرے نام پر ایک سجدہ کرنا۔ یہ اللہ رب العزت کے نام کے بغیر کسی بھی جانور کو ہم ذبح نہیں کر سکتے۔ کسی بھی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ حلال ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نام پر ہم کیا کہہ کر ذبح کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح سجدہ سوائے اللہ رب العزت کے
کسی کے لیے نہیں کر سکتے، لیکن وہ علاج کے وہ عظیم چیز کو ذہن میں رکھ کر سمجھ نہیں پائی۔ حضرت بی بی رحمت کہا اتنی چھوٹی سی بات، ایک بکری میں کہیں سے بھی لے آؤں گی، اور ایک سجدہ کیا ہے؟ تو وہ دوڑتی ہوئی آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح بستر پر تھے، کراہ رہے تھے۔ اب تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ ذکر اللہ میں جو مشغول ہوتے۔ اچھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ 18 سال میں جو ان کی بیماری کے دن تھے، ان 18 سالوں میں کبھی انہوں نے نماز نہیں ترک کی تھی۔ اس بیماری میں جو ان کی امت پر نماز تھی، جو ان کی شریعت پر عبادت تھی، ان میں ایک وقت کی بھی آپ نے ضائع نہیں کی تھی۔ جس حالت میں تھے پڑھتے رہے۔ بی بی رحمت دوڑ کر کے آئی، کہا اپنے شوہر سے کہ آپ کا علاج ہو گیا، ابھی خوش ہو جائیں۔ کہا کہاں سے، کیسے؟ کہا بازار میں ایک حکیم آئے ہیں، نئے طبیب آئے ہیں اور وہ علاج کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہاں ہمارے پاس پیسے ہیں کہ ہم اس کی اجرت دے پائیں گے؟ کہا آپ اس کی فکر نہ کریں، میں انتظام کر رہی ہوں۔ کہا کیا انتظام کر رہی ہو؟ کہا اس کے نام پر بس ایک بکری ذبح کرنا ہے اور بس ایک سجدہ کرنا ہے۔ جلال میں آئے، بستر پر سوئے ہوئے تھے، جلال میں آئے۔ اب یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم، کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو پہلے 100 کوڑے تجھے ماروں گا، 100 کوڑے تجھے ماروں گا کہ تو ابلیس کے پاس کیسے چلی گئی۔ بیماری کے عالم میں ایک بیمار کو کوئی بھی مل جائے صحیح کرنے والا، ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ کسی کے ذریعے سے تو یہ ہو جائے۔ دوستو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری آزمائشوں کے دور میں بھی یہ دیکھو کہ علاج تم کس سے کر رہے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عقیدہ بیچ کر کے علاج کر رہے ہو، تمہیں شریعت سے ہٹ کر کے علاج کرنا پڑ رہا ہو۔ ہاں، کسی بھی غیر مسلم سے علاج کرانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کے عوض میں تمہیں ایمان چھوڑنا پڑ رہا ہو تو ایسے علاج سے موت بہتر ہے۔ حضرت بی بی رحمت نے وہ محبت نبی میں گئی تھی، وہ گمراہ ہونے کے لیے نہیں گئی تھی، محبت نبی میں گئی تھی، اور ان سے 100 ہو گیا تھا، بھول ہو گئی تھی، انہوں نے اندازہ نہیں کیا۔ اسی طرح اس واقعہ سے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، تکلیفیں چاہے جیسی بھی آئے، میں کسی اور کو سجدہ کر کے میری زندگی نہیں بناؤں گا۔ ہاں، اگر مرنا ہے تو رب ذوالجلال کے سجدے میں ہی مر جاؤ، کسی اور کو سجدہ کرنے سے میری طبیعت صحیح ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، قرآن کو چھوڑ کر یا اسلام کو چھوڑ کر کوئی ہمارا فائدہ ہونے والا ہے تو یہاں پر بچ جاؤ، توبہ کرو، باز آ جاؤ کہ ابلیس لعین تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت بی بی رحمت کو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تو حکیم کے پاس نہیں گئی تھی، تو شیطان کے پاس گئی تھی، وہ ابلیس لعین ہے۔ اب اس طرح سے بھی وہ حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا۔ اتنی ساری چیزیں تو اس نے کر دی، اب میری بیوی کے ذریعے سے آ گیا ہے گھر میں۔ اب دیکھیں، آخری بات ہے، ابلیس لعین نے کچھ لوگوں کو بہکایا۔ چند گستاخ رسول وہاں پر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ایوب تیرا خدا کیسا ہے کہ اتنے سال سے عبادت کیا، وہ تجھ کو ہی شفا نہیں دے پا رہا ہے تو دوسروں کو کیا دے گا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایوب علیہ السلام کو اس جملے سے تکلیف پہنچی تھی، بیماری سے نہیں۔ اگر بیماری سے تکلیف پہنچی ہوتی تو 10 سال پہلے ہی کہہ دیتے نا۔ 18 سال بستر پر تھے، ایک بار بھی نہیں کہا۔ ابلیس لعین نے گھر کے ذریعے سے حملہ کیا، بیوی کو بہکانے کی کوشش کی، اور کچھ گستاخان رسول نے کس کی بارگاہ میں کہا؟ رب کی بارگاہ میں کہا ایوب کا خدا کیسا ہے جو اس کے بندے کو ہی شفا نہیں دے پا رہا ہے تو دوسروں کو کیا دے گا؟ حضرت ایوب علیہ السلام بے قرار ہوئے، رونے لگے اور کہا اے مولا، یہ لوگوں کے جو جملے تیری شان میں ہیں وہ تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے، یہ نہیں کہ بیماری کی تکلیف، تو ارحم الراحمین ہے، ان خبیث لوگوں کو تو سبق سکھا دے، ان کو دکھا دے کہ تو شفا کیسے دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسی وقت ایوب کی بات سن لی۔ اب تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 18 سال وہ جو بستر پر سوئے، قرآن میں تو یہی ہے نا، جس وقت ایوب علیہ السلام نے یہ کہا اے اللہ اب تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کے بولنے سے، تو اللہ نے فوراً شفا کے پیغامات بھیج دیے۔ کیسے شفا کا پیغام آیا؟ اللہ نے فرمایا اے ایوب اپنا پیر زمین پر مارو، تم اپنا پیر زمین پر مارو۔ پیر زمین پر مارتے ہی وہاں پر ایک ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمزم تو سنا ہے آپ نے، حضرت ایوب علیہ السلام کے پیروں سے بھی نکلا ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انگلیوں سے نکلا ہے۔ تو انبیاء کرام کی یہ معجزات میں سے ہے۔ تو قدم کے ٹھوکر سے چشمہ نکلا، اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں نہا لو۔ ایوب علیہ السلام اس میں غسل کر لیے، اور پہلے سے بہتر صحت آپ کی، سارا جسم اس سے بہتر، صحیح سلامت، نہایتی جوانی اور خوبصورتی اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایوب کو ان کی جتنی اولاد گئی تھی اتنی اور عطا کی ہماری جانب سے رحمت کے طور پر، اور جو جائیدادیں گئی تھی سب کو پھر سے بحال کیا۔ وہ عارضی طور پر شیطان کے پھونک سے گئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ ابلیس لعین کبھی پھونک مار کر کے حقیقت کو چھپا سکتا ہے، ختم نہیں کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی اولادیں جب ختم ہو گئی تھی تو پھر سے زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟
تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ وہ پھوک سے عارضی طور پر سو گئی تھی، مری نہیں تھی۔ دیکھنے والوں کو لگ رہا ہے کہ مر گئی، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں انہیں زندہ رکھا تھا۔ شیطان کا ڈالا ہوا پردہ جب ہٹا دیا گیا تو وہ زندہ سلامت نکلی۔ تو دوستو، وہ انبیاء تھے جو تمام اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں کو رحمت سمجھ کر استعمال کیا کرتے تھے۔ صحیح ہو گئے۔ اب یہاں بی بی رحمت کے متعلق فرمایا گیا، وہ بیچاری، ان کو گھر سے بھی نکال دیا تھا حضرت ایوب علیہ السلام نے۔ اخیر وقت میں جب وہ جا کر کے آئی تو کہا تو میرے گھر میں بھی ساتھ میں نہ رہے، قسم کھا لیے تھے۔ پھر بھی وہ چوکھٹ سے جھانک کر کے دیکھنے کے لیے آتی تھی کہ کیا کیفیت ہے، اور کبھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں دور سے ہٹا کر کے رکھ کر چلی جاتی تھی۔ لیکن وہ آئی دیکھنے کے لیے، کمرے میں کوئی نہیں، بستر خالی پڑا ہے۔ گھبرائی، میرے شوہر نامدار کہاں چلے گئے؟ اس بیماری میں بھی ان کی کمال کی محبت ہے، جب جسم پورا گل گیا ہو اور وہ اتنی بے قرار ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ بے قراری میں ادھر ادھر بھاگتی رہی، لوگوں سے پوچھتی رہی کہ لوگوں، یہاں پر میرا ایک بیمار شوہر تھا، کسی نے دیکھا؟ وہ چل نہیں سکتے تھے، کوئی انہیں اٹھا کر لے کر تو نہیں گیا، کوئی درندہ کھا تو نہیں گیا؟ وہ بہت پریشان تھی۔ پہاڑ پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے عبادت میں، دوڑتے ہوئے وہاں گئی، کہا کہ اس جھوپڑی میں میرا ایک بیمار شوہر تھا، آپ نے اسے دیکھا؟ کہا وہ کیسے دکھتے تھے؟ کہا ان کی صرف ہڈیاں باقی تھی، جسم میں کچھ نہیں تھا، جسم کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کہا تم مجھے پوچھنے آئی ہو؟ مجھے پوچھنے آئی ہو تیرے شوہر کے متعلق؟ کیا تو مجھے پہچانتی ہے؟ کہا نہیں، پہچانتی نہیں، آپ اچھے لگ رہے ہیں اس لیے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے۔ تب وہ بی بی رحمت کہتی ہیں، جوانی میں میرے شوہر اسی طرح مسکراتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اسی طرح نہیں، میں ہی ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے شفا بخشی۔ تو پھر یہ واقعہ سن کر کے حضرت بی بی رحمت اتنا روئی اللہ کی بارگاہ میں، اتنا روئی کہ 3 دن تک آپ روتی رہی، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہ شکر کے آنسو اتنے تھے۔ لیکن اس کمال کی وفاشیار خاتون کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے جو قسم کھائی، میں 100 کوڑے ماروں گا، اب تو وہ تیار بیٹھے تھے 100 کوڑے مارنے کے لیے۔ یہ قسم ہماری اور آپ کی جیسی نہیں ہے، نبی کی قسم ہے۔ اور یاد رکھے، قسم جو ہے اس کو ہلکے میں نہ لے۔ قرآن پاک میں اگر کسی نے قسم کھائی اور توڑ دیا تو پھر اس کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا تو پھر 3 روزے رکھے۔ قسم کی اہمیت ہے، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اور جھوٹی قسم کھانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو قسم فرمائی تھی وہ تو نبوت ہے ان کے ساتھ، ان کو تو پوری کرنی ہی تھی۔ اب 100 کوڑے مارتے بی بی رحمت کو تو وہ کہاں بچتی؟ ایک خاتون، رب ذوالجلال کو رحم اس طرح سے آیا، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا کہ جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ، وہ وفاشیار خاتون میری نبی کی محبت میں وہ چلی گئی تھی، اور جب نبی کی محبت میں کوئی ادھر ادھر بھٹک بھی جاتا ہے تو مولا اسے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں پر جبریل امین کو بھیجا گیا اور ارشاد ہوا، جاؤ، ہمارا نبی، ہمارا بندہ ایوب اپنی قسم پوری کر دے گا اور وہ 100 کوڑے مار دے گا اپنی بیوی کو، تو وہ زندہ کہاں رہے گی؟ حضرت جبریل امین اپنی قسم پوری کرنے کا ایک طریقہ ان کو یوں بتائے کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ نے قسم کھائی، آپ پورا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک جھاڑو لے لے جس میں 100 کاڑیاں ہو، اور ایک بار اس جھاڑو سے آپ مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہے، کس کے لیے؟ بی بی رحمت کے لیے۔ دوستو، اس ایک صبر کے واقعہ میں ہزاروں ہمارے لیے درس ہے۔ جس طرح سے آج شوہر کے پاس اگر دولت ہے، مال و دولت ہے، تو بیوی اس کی ہے، لیکن اگر یہی مال و دولت اس سے چھین لی گئی تو بہت ساری بیویاں شوہر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے یا ان سے لڑائی جھگڑے کرنے لگتی ہیں، جبکہ ایسا نہ کریں۔ ہمیں بی بی رحمت کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے کہ کس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ دینا چاہیے، اس کے برے وقت میں بھی اور اس کے اچھے وقت میں بھی۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، بہت پیارا واقعہ ہے یہ قرآن مقدس کا، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے آگے بھی لاتے رہیں۔